کراچی سرکولر ریلوے ہے، یہ کراچی کا ایک بہت کامیاب پروجیکٹ تھا اور 1969-70 میں جب یہ چلی ہے تو پہلے ہی سال میں ایک سال کے اندر پہلے سال میں جو پاکستان ریلوے کے زیر اہتمام یہ چلی تو 7 ملین لوگوں نے 70 لاکھ لوگوں نے ایک سال میں سفر کیا تھا، اور اس وقت آبادی کراچی کی ظاہر ہے بہت تھوڑی سی آبادی تھی، اور 1990 تک کراچی سرکولر ریلوے منافع بخش ترین ٹریک تھا، یعنی پورے ریلوے میں اگر سب سے زیادہ منافع بخش کوئی روٹ تھا تو یہ کراچی سرکولر ریلوے کی جو ٹرینیں چلتی تھیں، اور جس طرح سے 104 اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینیں چلا کرتی تھیں۔ 1990 میں جب ہم نے دیکھا کہ یہاں اس شہر کراچی میں المیہ ہمارے شہر کا یہی ہے کہ کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہو، وہ بھی بند ہو گئی، اور کراچی سرکولر ریلوے کے تمام روٹس جس طرح چلتے تھے وہ بھی بند ہو گئے، اور وہ اس زمانے میں بند ہوئے کہ جب شہر میں بہت بڑے مینڈیٹ کے ساتھ ایم کیو ایم موجود تھی اور مرکز میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ غلام احمد بلور صاحب جو ہے وہ جب ریلوے کے وزیر بنے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں کچھ عناصر جو ٹرانسپورٹ کے سارے لوگ تو برے نہیں ہوتے، ٹرانسپورٹ مافیا کے کچھ عناصر کے ساتھ مل کر یہ سازش کی گئی کہ اس کے روٹ جو ہے وہ اس کی ٹائمنگ کو خراب کیا گیا، ان کے روٹس کو خراب کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے اس کو استعمال کرنا کم کیا، اور پھر یہ کہہ کر کہ یہ خسارہ دے رہی ہے، یہ بالآخر جو ہے یہ ٹرین سروس 1999 میں بند کر دی گئی۔ یعنی نواز شریف صاحب کے زمانے میں 1990 میں اس میں گڑبڑ شروع ہوئی، اور 1999 میں بھی نواز شریف وزیر اعظم تھے تو یہ سرکولر ریلوے بند ہوئی تھی، اور اس وقت بھی ایم کیو ایم کے اتحادی تھی، اور بعد میں بھی ایم کیو ایم جو ہے وہ پورے شہر کے اوپر اس کا راج تھا، ان کی مرضی سے جو ہے وہ شہر کھلتا تھا اور بند ہوتا تھا۔ اسی طرح جو ہماری ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی وہ بھی ایم کیو ایم کے وزیر ٹرانسپورٹ بشیر فاروقی صاحب کے زمانے میں وہ ختم کر دی گئی تھی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس سے شکایت کریں کراچی کے لوگ اور کہاں جائیں، جس پر اعتماد کرتے ہیں وہی جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے۔ اب یہ جو اس وقت سلسلہ شروع کیا گیا ہے کے سی آر کے نام پر، جو پہلے کہا کہ 16 نومبر کو ہم افتتاح کر دیں گے اس لیے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس کا ایکشن لیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو فوری طور پر بحال کیا جائے، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ہم 19 تاریخ کو اس کا افتتاح کر دیں گے، اور افتتاح ہوا تو ایسا ہوا کہ جس طرح شیخ رشید صاحب ٹیلی ویژن کے ٹاک شو میں جگتیں مارتے ہیں اور بھونڈے مذاق کرتے ہیں، کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے ساتھ شیخ رشید اور عمران خان کی حکومت نے بھونڈا مذاق کیا ہے، اور اس بھونڈے مذاق میں ظاہر سندھ حکومت بھی شریک ہے، اس لیے کہ یہ جو سرکولر ریلوے کا پورا نظام ہے اس میں سندھ حکومت کا بھی اہم رول ہے۔ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی وفاق میں حکومت ہے، ریلوے وفاق کا سبجیکٹ ہے، اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ وہ ریلوے کا پورا سسٹم، اب دیکھیں 2004-05 میں جو ایک کمپلیٹ سسٹم کی فیزیبلٹی بنی تھی، یہ میرے پاس پوری اس کی تفصیلات موجود ہیں، جو جاپان پہلے جیٹرو ایک کمپنی تھی، پھر جس سے جو ہے پری فیزیبلٹی بنائی گئی تھی، اس کو امریکن ایک کمپنی نے ویٹ کیا تھا، پھر جائکا کے ساتھ جو جاپان کی کمپنی تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ پورے اس کی فیزیبلٹی بنائی گئی، اور اس فیزیبلٹی کے اندر تو ایلیویٹڈ ٹرین بھی تھی، انڈر گراؤنڈ ٹرین بھی تھی، اور یہ تقریباً 25-26 کلومیٹر کا ایک پورا ایک سسٹم موجود تھا، 23 اس میں اسٹیشن بننے تھے، اور اس میں بہت بڑے پیمانے پر ٹرینیں چلنی تھیں، اس ساری کی ساری کو تو رکھ دیا انہوں نے ایک طرف، اور کیوں رکھ دیا؟ اور اس کا سبب بھی یہ تھا کہ اس میں بھی سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے گھپلا کیا، اور گھپلا یہ کیا تھا کہ اس کے پروجیکٹ میں جو $1.58 بلین اس وقت طے ہوا تھا، آج سے 15-16 سال پہلے، اس میں یہ بات شامل تھی کہ جن لوگوں کو ڈسلوکیٹ کیا جائے گا وہاں سے، کہ جو بعد میں آ کر بیٹھ گئے اس ٹریک کے اوپر، ان کو کمپنسیشن دی جائے گی اور جگہ دی جائے گی۔ تو کیا یہ کہ جب جاپان کی کمپنی کے ساتھ بات چیت شروع کی، ظاہر ہے جاپان گورنمنٹ بھی اس میں شامل ہوئی، تو ہوا یہ کہ جتنے لوگ انہوں نے اس وقت بتائے تھے اس سے کہیں زیادہ لوگ جان بوجھ کر لا کر بٹھا دیے گئے، اور پھر بعد میں جب انہوں نے نقشہ پیش کیا کہ دیکھیں بھائی یہاں تو اتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جاپان کی گورنمنٹ نے بھی اور جاپان کی کمپنی نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرو، اس لیے کہ جب تمہارے ساتھ ہم نے ابتدا میں بات کی تھی تو ہم نے اس کا سیٹلائٹ ویو لے لیا تھا، سیٹلائٹ ویو کے مطابق جتنے لوگ اس کے ساتھ موجود تھے ہم اس کی کمپنسیشن دے سکتے ہیں۔ تو گویا اس کے اوپر تو ٹیکنیکل تو اس پر سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جو پورا سسٹم 2005-06 سے لے کر 2014 میں کمپلیٹ ہونا تھا تو اس کی ٹیکنیکل فیزیبلٹی میں کیا ایشو ہو سکتے تھے، وہ تو ایک الگ کوسچن ہے، لیکن وہ پورا پروجیکٹ اس لیے ناکام ہو گیا کہ دھوکہ دہی کی گئی، اور انٹرنیشنل لیول پر دھوکہ دہی کی گئی، اور کرپشن اور لوٹ مار کے نتیجے میں کراچی کو اس سے محروم کیا گیا۔ میں آپ کو تاریخی حوالوں سے یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ زیادتیوں کا یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے۔ سن 70 میں جب یہ ٹرین سرکولر ریلوے کی چلنا شروع ہوئی تھی تو اس وقت
یہ بات طے پائی تھی کہ جناب یہ جو کراچی سینٹرل کا مطلب یہ تھا، اسٹیشن کا مطلب جو گیلانی اسٹیشن اس وقت 13D میں گلشن اقبال کے اندر موجود ہے، اس کو کراچی کا مین اسٹیشن بننا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کے بعد اس کو کینسل کر دیا گیا. یہ پیپلز پارٹی کی کراچی دشمنی کوئی آج سے شروع نہیں ہوئی ہے، یہ شروع سے. اس کے بعد پھر ایک اور بھی بہت اہم بات ہے، یہ دور جمہوری دور کہلاتے ہیں نا، پھر اس کے بعد مارشل لائی دور بھی آیا. ضیاء صاحب کے زمانے میں جو کینٹ اسٹیشن کی ایکسٹینشن ہونی تھی، آج وہاں پر عسکری 1 موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آمریت اور کیا جمہوری آمریتیں، ان سب نے کراچی کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور جو ایشین ٹائگر پاکستان کو بنانے والے نواز شریف تھے، انہوں نے تو اس طرح سے بیڑا غرق کیا ہمارے پورے سسٹم کا. ایک گرین لائن انہوں نے کہا کہ ہم بنا رہے ہیں، 11 مہینے میں لاہور میں میٹرو بن گئی. نواز شریف کے 2.5 سال میں یہ گرین لائن نہیں بن سکی. اور پھر اس کے بعد اب تبدیلی سرکار آئی عمران خان صاحب کی، اور جتنا کام وہاں پر ہو گیا تھا اس میں 10% کام کا اضافہ بھی عمران خان نے پچھلے 2.5 سال میں گرین لائن پہ نہیں کیا. اور اس گرین لائن کا بھی عجیب تماشا ہے. ایک طرف سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے کہا یہ گیا کہ ہم 2017 میں 27 بلین روپے رکھے گئے تھے کہ ہم یہ سرکولر ریلوے بحال کریں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو پی ایس ڈی پی یعنی جو ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے وفاق کا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس میں صرف ایک سال کے لیے 30 کروڑ روپے رکھے گئے اور ٹوٹل پروجیکٹ 8 ارب روپے. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ 27 ارب روپے کیوں تھے اور یہ 8 ارب روپے کیوں ہو گئے، اور اس میں سے آپ نے اس دفعہ کتنا خرچ کیا. تو یہ جو دھوکہ دے کر گئے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونک کر آج شیخ رشید صاحب جا رہے ہیں، یہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. کوئی سرکولر ریلوے بحال نہیں کی انہوں نے. یہ اسی روٹ کے اوپر جو مین روٹ ہے اس کے اوپر ایک ٹریولنگ کر دی، ان کا یہ مشغلہ ہے. ویسے ہی ریلوے کا بیڑا غرق کر چکے ہیں یہ اپنے اس پورے 2.5 سال کے اندر، اور اب یہ کراچی کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک مرتبہ پھر تشریف لائیں. کراچی کے 3 کروڑ عوام اس کو مسترد کرتے ہیں. جماعت اسلامی کراچی کے لوگوں کی طرف سے یہ بات واضح کرنا چاہتی ہے کہ ہمیں یہ لولی پاپ نہیں چاہیے. ایک طرف عمران خان آتے ہیں 11 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کر کے چلے جاتے ہیں، شیخ رشید صاحب آ رہے ہیں ٹرین کا افتتاح کر کے چلے گئے. اس کے بعد جو ہے کوئی اور آئے گا اور کوئی اور چھلانگ مارے گا اور چلا جائے گا. ہمیں پورا انفراسٹرکچر چاہیے، ہمیں پورا ماس ٹرانزٹ پروگرام چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں ایک فیزیبلٹی پوری بنی تھی ماس ٹرانزٹ پروگرام میں، جس میں جو اس وقت بی آر ٹی ہے یا جو روٹ موجود ہے گرین لائن کا، اس روٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹرین کا پورا سسٹم ہو سکتا ہے جو انڈر گراؤنڈ اور ایلیویٹڈ دونوں ہو سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس روٹ کو اور باقی روٹس کو آپس میں کنیکٹ کر کے اور سڑکوں کے ذریعے کنیکٹ کر کے ایک پورا زبردست قسم کی فیزیبلٹی ہے جو کہ اس وقت تیار کی گئی تھی. اگر اس پر عمل درآمد کر دیا جاتا تو آج سے 10 سال پہلے کراچی کے ٹرانسپورٹ کا یہ مسئلہ بڑی حد تک 90% ریزالو ہو چکا ہوتا، اور آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر اس میں مزید جو ہے وہ توسیع ہوتی رہتی. لیکن نعمت اللہ خان صاحب کے دور کے بعد اس پر کام نہیں ہوا، جو کام ہوا تھا وہ بھی رک گیا. اور یہ ایک مرتبہ پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ 2005 میں اس روٹ کے اوپر تو آلریڈی افتتاح ہوا تھا، تو یہ انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے جو شیخ صاحب آج کر کے گئے. تو ہم اس پورے ڈرامے کو مسترد کرتے ہیں. یہ دھوکہ دہی بند کرنی چاہیے. کراچی کو پورا ٹرانسپورٹ کا سسٹم ملنا چاہیے. کراچی کو خیرات نہیں چاہیے آپ کی اس طرح بھیک دے کر دینے کے لیے آپ تشریف لے آئے یہاں پر. ہمیں بیوقوف نہیں بنائیے. اور کراچی اپنا حق مانگتا ہے، اس لیے مانگتا ہے کہ ابھی ٹیکس کی رپورٹ آئی ہے، 41% پورے پاکستان کا انکم ٹیکس کراچی کے لوگوں نے ادا کیا ہے. پورا پاکستان ایک طرف اور کراچی ایک طرف ٹیکس میں. کراچی کے لوگ 67% ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں. کراچی کے لوگ 95% ریونیو صوبائی حکومت کو جنریٹ کر کے دیتے ہیں. کراچی پاکستان کی ایکسپورٹ میں 54% کا کنٹریبیوشن کرتا ہے. کراچی پاکستان کی معیشت کو چلا رہا ہے، اور کراچی کے ساتھ آپ یہ دھوکہ دیں اور یہ ظلم کریں کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. اور جماعت اسلامی جو حق دو کراچی کی تحریک چلا رہی ہے، اس کے میں 1-2 دن میں نئے فیض کا انشاءاللہ اعلان کروں گا. ہماری ابھی مشاورت جاری ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب یہ حقوق کراچی مارچ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ریفرنڈم کیا، تو 10 لاکھ لوگوں نے جو ہے ہمارے اس ریفرنڈم میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. عمومی طور پر تو یہ ایک ٹوکن چیزیں ہوا کرتی ہیں، لیکن جب ہم نے اس ریفرنڈم کو شروع کیا تو ہم بھی نہیں توقع کر رہے تھے کہ لوگ اتنے سیریسلی جماعت اسلامی کی اس پوری موو کو لے کر چلیں گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے اعتماد کیا، سیریس طریقے سے جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا.
اذان. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے اس ریفرینڈم میں جس طرح لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور کراچی کے ان سارے جینون ایشوز پر اپنی رائے دی, 99% لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے اتفاق ہے کہ جس میں کراچی میں ایک بااختیار شہری حکومت ہونی چاہیے, کراچی کی مردم شماری ٹھیک ہونی چاہیے, دوبارہ سرنو ہونی چاہیے. ہم 3 کروڑ ہیں, ہمیں 1.5 کروڑ گنا جاتا ہے. اسی طرح کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے, کراچی کے نوجوانوں کو ملازمتیں ملنی چاہیے, کراچی کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ملنا چاہیے جو انٹرنیشنل لیول پر بڑے شہروں کے اندر دنیا میں ہوتا ہے. اور اسی طرح تعلیم اور صحت اور اسپورٹس سے متعلق ہماری تمام چیزیں تھیں جس پر لوگوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اتفاق کیا ہے, اور ہم اگلے مرحلے میں اس احتجاجی تحریک کو جو ہے وہ لے کر جائیں گے اور اس کا اعلان کریں گے. اس موقع پر میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دھوکہ دیا گیا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کون سا اسٹیشن ٹھیک کیا گیا ہے اس وقت. یہ سرکولر ریلوے کے نام پر مین ٹریک کے اوپر آپ چلا دیں گے تو آپ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ کون سا اسٹیشن جو ہے, پہلے آپ نے کہا اورنگی سے ہم کریں گے, اورنگی یہ ناز آباد والے اسٹیشن کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. آپ نے وہاں کون سا اسٹیشن بنایا ہے؟ آپ نے کراسنگ کے اوپر کیا انتظام کیا ہے؟ آپ نے جو ہے وہ کتنی کوچز دی ہیں؟ آپ صرف 4 اپ ڈاؤن کر کے سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے اس طرح, اور سپریم کورٹ کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہے. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور اس کو چیک کریں کہ ان کے ساتھ کیوں یہ سپریم کورٹ کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کی جا رہی ہے, اور ان کو بھی غلط طریقے سے جو ہے وہ بریف کیا جائے گا کہ بہت شاندار افتتاح کر کے شیخ صاحب چلے گئے. آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے یہ 3 پل ہیں, ایک نورتان آباد میں ایک پل تھا جو کہ ریلوے کا پل تھا, اور اسی طرح گلشن اقبال میں, اور تیسرا لیاقت آباد میں. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں جب یہ گرین لائن بنانے کا سلسلہ ہوا تو بجائے اس کے کہ اس پل کو یوز کیا جاتا ہے, انہوں نے وہ پل ہی گرا دیا. یہ ریلوے کا پل تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ یہ کیوں گرایا جا رہا ہے, اور شیخ صاحب نے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا. وہ تو اب 2-2.5 سال سے جو ہے وہ اب منسٹر ہیں, اور وہاں پر ٹاور کے ٹاور کھڑے ہو گئے. اب میں اب زیادہ نام وام نہیں لینا چاہتا ان سارے لوگوں کے جنہوں نے نارتھ آباد میں قبضے کیے سب کے ساتھ مل ملا کے, اور ریلوے کی اس زمین پر کہ جس کو مین جگہ ہونا تھا, جس سے کنیکٹ ہونا تھا بس سروسز کو بھی اور ٹرین کی سروسز کو بھی, اور اورنگی ٹاؤن سے بھی اس کو کنیکٹ ہونا تھا, اور یہاں سرجانی تک سے جو ہے وہ کنیکٹ ہونا تھا, اس جگہ کے اوپر ٹاور کھڑے کر دیے گئے, ناجائز قبضہ کر لیا گیا اور اس پل کو ہی گرا دیا گیا. اب وہاں پر جو پٹڑی گزرتی ہے وہ پٹڑی ہے ہی نہیں, پاٹ دی گئی ہے. اب اس کے اوپر سے دوبارہ پل بنائیں گے تو یہ پوری قوم کا جو نقصان اربوں روپے کا ہوگا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ مذاق بند کیا جائے, اور یہ KCR کے اس پروجیکٹ کو جو کہ انہوں نے افتتاح کیا ہے, ہم کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ دھوکہ ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا ماس ٹرانزٹ پروگرام کے تحت یہ پورا پروجیکٹ بننا چاہیے اور قوم کے سامنے حقائق آنے چاہیے. آدمی جب بجٹنگ کرتا ہے تبھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے سیریس ہیں. آپ PSDP اٹھا کر تو دیکھیے, 30 کروڑ روپے اگر آپ نے KCR کے لیے وفاقی حکومت نے رکھے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے سیریس ہیں, جن میں سے اب 5-6 مہینے گزر گئے اور اسی چیز کو انہوں نے جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی کوچ کو ہمارے کھاتے میں ڈال دیا. جو فارغ ڈبے تھے ان کو تھوڑا سا لیپا پوتی کر کے کراچی کے کھاتے میں ڈال کر جو ہے کراچی کو بہلایا جا رہا ہے. یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پورے شہر کی انفراسٹرکچر اور پورے شہر کے جو کور ایشوز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ سیریسنس چاہیے, اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت یہ کام نہیں کر رہے تو جماعت اسلامی لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی, اور انشاءاللہ ہم لوگوں کے ساتھ مل کر, عوام کے ساتھ مل کر, کراچی کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے, اور اپنا حق یا اگر یہ نہیں دیں گے تو ہم چھینیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ یہ کبھی بھی کراچی کو اس طرح سے نہیں ٹریٹ کرتے, ہمیں حق چھیننا پڑے گا. اور کراچی کے عوام سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ بار بار جو دھوکہ کھاتے ہیں دھوکہ کھانا بند کر دیں. PTI کو کراچی کے لوگوں نے 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں دیں, کچھ دیں اور کچھ لے لیں انہوں نے, لیکن اس کے بعد اس کے رزلٹ میں کیا دیا ہے؟ پورے سال کے بجٹ میں 18 ارب روپے رکھے گئے, جس میں سے 3-4 ارب روپے بھی اب تک خرچ نہیں ہوئے. سڑکوں کا حال آپ کے سامنے ہے. آپ کسی آبادی کے اندر کی سڑکوں پہ چلے جائیں, گاڑیاں چلانا مشکل ہو گیا ہے, بائکیں چلانا مشکل ہو گیا ہے. ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم ہی موجود نہیں ہے. وعدے ہوتے رہتے ہیں, 80 بسیں آ رہی ہیں, 10 بسیں آ رہی ہیں, 20 بسیں آ رہی ہیں, اور کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو KCR کا افتتاح کیا ہے, یہ ہماری آرمی کی انٹیگریشن جو ہے کہ جو وہاں پر موجود ہیں اس کمیٹی کے اندر کور کمانڈر کی موجودگی میں یہ کمیٹی کام کر رہی ہے کہ جو 1100 ارب روپے کے پیکج پہ ورکنگ کر رہی ہے. تو میں کور کمانڈر صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سربراہی یا آپ کی موجودگی میں جو تو تینوں پارٹیاں مل کر کام کر رہی ہیں, کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے.
آپ بھی جواب دیجئے کہ آپ کی موجودگی میں سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور کراچی کے لوگوں کو اس طرح سے ذلیل و خوار نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگوں کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی. کراچی کے عوام کے ساتھ جماعت اسلامی ہے اور انشاءاللہ ان کا مقدمہ لڑے گی. بہت شکریہ.